سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ اللہ کے حضور حاضر ہیں، نماز جمعۃ المبارک ادا کرنے کی سعادتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے، آمین بخشش و مغفرت کا سبب اور سامہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ خلاق کائنات نے انسانوں کو تخلیق کیا اور انسان کو بامقصد بنا کر اس کائنات میں خلق کر کے بھیجا، اور انسانوں کو دستور العمل اور ضابطۂ حیات دے کے اس کائنات میں بھیجا، اور پھر ارشاد بھی فرما دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ قیامت کے دن اس کو ہر وہ نیکی دکھائی جائے گی جو اس نے کی ہے، جو اس نے کی نہیں وہ اس کو نہیں ملے گی، جو اس نے نیکی کی ہے چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بھی کیوں نہ ہو، وہ نیکی بھی قیامت کے دن اس کے سامنے ہوگی۔ آج کل کے اس کے دور میں ہمارا نیکی کے کام کرنے میں بھی ایک اپنا مزاج بن چکا ہے۔ اپنے سٹیٹس کے مطابق ہم نیکی کرتے ہیں، وہ چاہے اپنے لیے کریں، چاہے کسی کے لیے کریں، چاہے اللہ کے لیے کریں۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل ہماری نمازیں بھی اپنے لیے نہیں ہیں، اکثریت کی۔ ہم نیکی کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں، نیکی کو اس قدر وہ افادیت اور اہمیت کے قابل نہیں سمجھتے جس طرح سمجھنا چاہیے۔ اگر نیکی کر بھی لیں تو جتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہم سے جو ہماری ذمہ داری تھی یہ ہم سے ختم ہو گئی، اور پھر کہتے ہیں کہ میں تو 5 وقت کا پکا نمازی ہوں، یہ نمازی ہونا، یہ ذمہ داری پوری کرنا، یہ تو اللہ نے شروع سے ہی ہمارے جو ڈپٹی لگائی اس کے اندر ہماری ذمہ داری میں اس چیز کو شامل کیا۔ یہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں یہ کوئی احسان نہیں کر رہے، ہم نیکی کر لیں یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے پوری کرنی ہی کرنی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک مشکوٰۃ المصابیح میں خطیب تبریزی نے کوٹ کی، اسی طرح یہی حدیث پاک امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر، اور دیگر امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل کے اندر اس حدیث پاک کو کوٹ کیا۔ نیکی وہی کارگر ثابت ہے جیسے وہ کہتے ہیں مقولہ مشہور ہے نیکی کر اور دریا میں ڈال، جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، جس پر کوئی بدلے میں کسی چیز کے ملنے کی امید ہی نہ ہو۔ نیکی وہی کارگر ہے جس کو ہم صرف اور صرف خوف خدا اور رضائے خدا کے لیے ہم نیکی کریں، اور بغیر دکھاوے کے، بغیر تصنع اور بناوٹ کے، بغیر ریاکاری کے نیکی کریں، وہی نیکی کارگر اور قابل قبول ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے زمین کو پیدا کیا، جو ہی زمین کو اللہ نے پیدا کیا تو زمین نے کپکپاہٹ آنا شروع ہو گئی، زمین نے تھر تھرانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی کپکپاہٹ کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو خلق کیا، پہاڑوں کی تخلیق کی، اور پہاڑوں کو بطور کیل زمین کو ساکر کرنے کے لیے پہاڑوں کو اللہ نے کیل کے طور پر زمین کے اوپر گاڑ دیا۔ پھر وہ زمین کانپنا ختم ہو گئی، زمین ساکن ہو گئی، زمین رک گئی۔ تو
فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک لم یزل، یہ بہت بڑی تیری مخلوق ہے پہاڑ، جس نے اتنی بڑی زمین کو ساکن کر دیا ہے۔ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے، لگتا یوں ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑی جو تیری تخلیق ہے وہ پہاڑ ہی ہیں۔ اس کی تھوڑی ڈبلنگ ختم کریں۔ تو جب فرشتوں نے یہ عرض کی، ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑی جو تخلیق ہے وہ پہاڑ ہیں کہ جنہوں نے زمین کو ساکت کر دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر پہاڑوں کو، جب فرشتوں نے نہ کہا نا جی یہ بہت بڑی مخلوق ہے، تو اللہ نے پھر لوہے کو پیدا کیا۔ پھر لوہے نے پہاڑوں کو بھی کاٹ چیڑ کے رکھ دیا، لوہے نے پتھروں کو کاٹنا شروع کر دیا، اور پتھروں کو بھی ہلا کے، پہاڑوں کو بھی ہلا کے رکھ دیا لوہے نے۔ تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک پھر یہ لوہا تیری کائنات کی سب سے بڑی مضبوط اور قوی ترین مخلوق ہے کہ اس نے تو پہاڑوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر آگ کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے آگ کو پیدا کیا تو فرشتوں نے دیکھا کہ آگ کے اندر لوہا رکھا گیا، تو لوہا بھی موم ہو گیا، اور لوہے کو جیسے موڑنا چاہا، جیسے ڈھالنا چاہا، اسی طرح ڈھلنے کے لیے لوہا تیار ہو گیا۔ تو فرشتوں نے عرض کی مالک لم یزل، جب زمینی مخلوق قوی ترین مخلوق نہیں ہے، پہاڑ بھی نہیں ہے، لوہا بھی نہیں ہے، پھر یا اللہ پھر آگ تیری قوی ترین مخلوق ہے جس نے لوہے کو بھی پگھلا کے رکھ دیا ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے پانی کو خلق کیا، پانی کو پیدا کیا۔ تو جب پانی کو پیدا کیا گیا تو پانی نے آگ کو بھی بجھا کے رکھ دیا۔ فرشتوں نے عرض کی مالک لم یزل، پھر یہ پانی تیری سب سے زیادہ قوی ترین مخلوق محسوس ہوتی ہے کہ اس نے آگ کو بھی بجھا کے رکھ دیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے ہواؤں کو پیدا کیا۔ حضور فرماتے ہیں، یہ حضرت انس سے روایت ہے، اور امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کے اندر اس کو کوٹ کیا کہ پھر اللہ نے ہواؤں کو پیدا کیا۔ فرشتوں نے دیکھا کہ ہواؤں نے پانی کا رخ بھی موڑ دیا، پانی جدھر کی ہوا ہے پانی ادھر کو مڑا جا رہا ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی مالک اب ہمارا عقل جواب دے گیا ہے، اب ہماری حیرت کی انتہا ختم ہو گئی ہے، ہم اس سے آگے نہیں بتا سکتے کہ تیری مخلوق قوی ترین مخلوق کون سی ہے۔ تو آواز قدرت آئی ہے، میرے فرشتوں اس کائنات کے اندر میں نے حضرت انسان کو بنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگرچہ مضبوط ترین مخلوق ہیں، لیکن آواز قدرت آئی میرے فرشتوں میں نے سب سے زیادہ اس بندہ مومن کو مضبوط اور طاقتور بنایا ہے جو ایک ہاتھ سے نیکی کرے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ پہنچ سکے۔ وہ انسان، وہ مومن، وہ بندہ میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ مضبوط اور قوی ترین شخص ہے۔ آج جب تک ہم نیکی کو فیس بک پہ نہ لگائیں یا نیکی کو چار بندوں کے سامنے نیکی کو بیان نہ کریں، اس وقت تک تو ہمارا ہاضمہ ہی نہیں ہوتا۔ دن کی 5 نمازیں پوری پڑھ لیں تو ہم کہتے ہیں آج ہم نے 5 نمازیں پوری کر لی۔ بھائی یہ تو آپ کی ذمہ داری، یہ آپ پہ فرض تھی، یہ تو آپ نے پڑھنی تھی۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم کے اندر یہ واقعہ کوٹ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک دن وحی کی، فرمایا اے موسیٰ کیا کبھی تو نے میری رضا کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ میری رضا کے لیے اللہ اپنے نبی سے پوچھ رہا ہے، اور وہ نبی جنہیں یہ اعراض حاصل ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اے موسیٰ کیا کبھی میری رضا کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ عرض کی یا خالق و مالک اللہ، میں تیری رضا کے لیے نماز پڑھتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ یہ تو نماز میں نے تم پہ فرض کی ہے، یہ تو پڑھنی ہے، یہ بتا کبھی میری رضا کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ یہ مت سمجھیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارا کام پورا ہو گیا، نہیں،
اللہ جلیل القدر پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، عرض کی مالک میں نے تیری رضا کے لیے نماز پڑھتا ہوں. فرمایا یہ تو ہم نے فرض کی ہوئی ہے، یہ تو تم نے پڑھنی ہے، بتاؤ میری رضا کے لیے کون سا کام کیا؟ عرض کی مالک میں تیری رضا کے لیے تیرے دین کی تبلیغ کرتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا وہ تو ہم نے تمہیں نبی جو بنایا وہ تو تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، وہ تمہاری ذمہ داری ہے دین کی تبلیغ کرنا. یہ بتا کبھی میری رضا کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک رب العزت پھر مجھے ایسے معاملے کی طرف میری رہنمائی فرما جو خالصتاً تیری رضا کے لیے ہو، جو خالصتاً عمل میں کروں اور وہ تیری رضا کے لیے ہو، میری ایسے عمل کی طرف رہنمائی فرما. تو آواز قدرت آئی، اے میرے کلیم کیا کبھی تو نے میری رضا کے لیے کسی سے دوستی بھی کی ہے؟ کیا کبھی تو نے میری رضا کے لیے کسی سے دشمنی بھی کی ہے؟ کیا کبھی تو نے اس بندے کے ساتھ پیار بھی کیا ہے جو میرا پیارا ہے؟ اگر تو نے ایسے بندے کے ساتھ پیار کیا ہے جو مجھ سے پیار کرنے والا ہے تو یقینی بات ہے اے موسیٰ تم نے وہ محبت میری رضا کے لیے کی ہے، وہ نفرت تو نے میری رضا کے لیے کی ہے. تو ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس میں بدلے کا کوئی تصور نہ ہو. نماز پڑھیں تو وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اذان پڑھیں تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، تکبیر پڑھیں تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، کسی کے ساتھ نیکی کریں تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. پھر کسی کو بتاتے نہ پھریں فلاں کو میں نے 5,000 دیا ہے، فلاں کو 4,000 دیا ہے، اس کا تو گھر ہی نہیں چل سکتا، میں نے ایک دفعہ 5,000 دیا، دوسری دفعہ دیا، آپ وہ روزہ ہر مہینے مجھ سے لے. یہ کیا؟ یہ نیکی وہ نیکی ہے جو انسان نیکی ہوئی مضبوط ہوتی ہے، طاقتور نیکی ہوئی ہوتی ہے جو قائم قیامت کے دن تمہارے کام آ سکے. کیا ایسی نیکی کام آئے گی؟ وہ تو خود لولی لنگڑی نیکی ہے، وہ اس قابل نہیں کہ تمہیں وہاں سے بچا کے میدان محشر میں تمہیں وہاں سے نکال کر سختیوں سے نکال کر تمہیں جنت کے راستے پہ لے جائے، وہ تو اس قابل نہیں. کیوں؟ اس لیے تم نے نیکی کی تھی، لوگ تجھے نمازی کہیں، وہ نمازی تو لوگوں نے کہہ لیا. تو نے نیکی کی، لوگ تجھے سخی کہیں، لوگوں نے سخی تو کہہ دیا. تو نے نیکی کی تھی، لوگ تجھے عالم کہیں، تجھے تو لوگوں نے عالم بھی کہہ دیا، تجھے تو لوگوں نے قاری بھی کہہ دیا، تجھے تو لوگوں نے مؤذن بھی کہہ دیا، تجھے تو لوگوں نے حاجی صاحب بھی کہہ دیا. اس کا بدلہ تو مل چکا ہے. فرمائے نیکی وہی کارگر ہے جو کبھی ترین نیکی ہو اور جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی ہے. اچھا پھر ہمارا یہ نظریہ بن چکا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اگنور کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں بیٹھ جائیں بھجن بیٹھ جائیں. ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو نا اگنور کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا. نہیں، حضور علیہ السلام ایک دفعہ آپ مجلس سعید میں واضح و نصیحت فرما رہے تھے. فرمایا صحابہ جو جہاد کرتا ہے اللہ اسے یہ ثواب دیتا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے یہ ثواب عطا فرماتا ہے، جو اللہ کے راستے میں سفر کرتا ہے اللہ اسے یہ ثواب فرماتا ہے. چند صحابہ بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس مال و متاع کی بھی کمی تھی، اتنا مال بھی نہیں تھا، عمر بھی نہیں تھی کہ جہاد کر سکتے، اور اتنی عمر بھی نہیں تھی کہ اللہ کے راستے میں نکل سکتے، سفر کر سکتے. بوڑھے تھے، چلنے پھرنے سے بھی آپ کو پتہ ہے بوڑھے لوگ. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا مطلب تو یہ ہوا ہم بوڑھے کسی معاملے میں جوانوں پر سبقت لے کے جا ہی نہیں سکتے. جوان ہیں وہ نیکی کے راستے میں چل بھی سکتے ہیں، جوان ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کر سکتے ہیں، جو مالدار صحابہ ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر سکتے ہیں. نہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، نہ ہمارے پاس صحت ہے، نہ ہمارے پاس چلنے کی سکت ہے، پھر ہم تو نیکیوں سے عاجز آ گئے، ہم تو نیکی حاصل نہیں کر سکتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم اتنے غریب بھی نہیں ہو کہ کسی مسلمان کے لیے تم مسکرا سکو. فرمایا ایک مسلمان کے چہرے پر اس کے سامنے خوشی سے تم مسکراؤ، تمہیں دیکھ کے وہ مسکرانا شروع کر دے، اللہ تمہیں اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے. فرمایا مسلمان تم اتنے کمزور نہیں ہو، اتنے غریب نہیں ہو، مسلمان کا تو مسکرانا بھی صدقہ ہے. جب مسلمان مسکراتا ہے اللہ اس پہ نیکیوں کی بارش عطا فرماتا ہے. تو
یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، راستے میں چل رہے تھے پتھر سامنے آ گیا، ہم اگنور کر دیتے ہیں. وہ ایک نیکی ہو سکتا ہے اتنی قوت والی ہو، اتنی طاقت والی ہو، کیونکہ وہ جو نیکی تم نے راستے سے پتھر اٹھانے والی کی ہے اس میں کسی قسم کی ریا نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا تکبر نہیں. ہو سکتا ہے یہی نیکی جو قوت والی ہے کل قیامت کے دن تمہارے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور نجات کا ذریعہ بن جائے. کسی کی جناب جنازے پہ حاضر ہو جائیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے، ہم تو جنازوں میں بھی ناک رکھنے کے لیے آتے ہیں، شہروں میں ایسا میرا خیال ہے رواج کم ہے، گاؤں میں تو یہی رواج ہے، ناک رکھنے کے لیے ہم جنازوں میں آتے ہیں. ابھی اعلان کر دیں فلاں بندہ فوت ہو گیا اور اس کا فلاں نماز کے بعد جنازہ ہوگا، ابھی نمازی گن لیں اور جنازے کے وقت گن لینا. بھئی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یہ نماز فرض ہے، ہم فرض کو چھوڑ کر فرض کفایہ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ صرف ناک. اگر نہ گیا تو وہ کہے گا وہ تو میری فوتگی پہ بھی نہیں آیا. ہر بندے کا کسی کے ساتھ نا جی اس کی ضروریات وابستہ ہیں، فوائد وابستہ ہیں. وہ فوائد لینے کے لیے اس کی غمی میں شامل ہونا بھی پڑتا ہے، اس کی خوشی میں بھی شامل ہونا پڑتا ہے. تو بھائیو فوائد حاصل کرنے کے لیے ہم کسی کی غمی خوشی میں شامل نہ ہونا. اگر فوائد کے لیے شامل ہوئے وہ نیکی لولی لنگڑی ہے، اللہ ہمارے منہ پہ مارے گا قیامت کے دن. اللہ کے حضور نیکی وہی قبول ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی جائے. کسی کے جنازے میں شامل ہو جائیں صرف اللہ کی رضا کے لیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جنازے میں حاضر ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسے ایک کی رات ثواب عطا فرماتا ہے. کتنا جی؟ ایک کی رات. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جنازے سے فارغ ہونے کے بعد اس کی تدفین تک اس کے پاس رہتا ہے، قبر پہ رکا رہتا ہے، اللہ اسے 2 کی رات ثواب عطا فرماتا ہے. صحابہ نے عرض کی مل کی رات یا رسول اللہ، وہ کی رات کیا ہے؟ تو حضور جان عالم رسالت کل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی رات یہ ہے، ایک کی رات جو ہے وہ یہ احد پہاڑ کے برابر ہے. ایک کی رات احد پہاڑ کے برابر. احد پہاڑ 7 کلومیٹر سے بھی زائد مسافت پہ پھیلا ہوا ہے. گویا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اللہ اسے احد پہاڑ کی حیت اور مقدار کے مطابق اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو پھر جنازے کے بعد تدفین کے وقت تک ساتھ رہتا ہے اللہ اسے 2 کی رات ثواب عطا فرماتا ہے. آج ہم کسی کی عیادت بھی کرتے ہیں نا بیمار کے لیے، وہ بھی ناک کے لیے کرتے ہیں. اچھا اگر میں عیادت کے لیے نہ گیا تو وہ کہے گا کہ میں تو بیمار ہوا تھا اس لیے مجھ سے پوچھے ہی نہیں. حالانکہ یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ عیادت کی جائے، حضور علیہ السلام کی سنت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، آقا کائنات نے ارشاد فرمایا جب گھر سے چلتا ہے پھر مریض کے پاس جاتا ہے، پھر مریض سے ہو کے واپس آتا ہے، حتیٰ کہ جب گھر آتا ہے گھر آنے تک ملائے اعلیٰ کے فرشتے اس کی صحت و تندرستی کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اللہ اسے جنت میں باغات عطا فرماتا ہے جو مریض کی عیادت کرتا ہے. آج ہم عیادت کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں تو وہ دکھاوے کے لیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1395 ہے، اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 3635 نمبر ہے. اور اسی سے یعنی بخاری سے امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل کے اندر کوٹ کی، اور پھر اسی سے امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر کوٹ کی. یہی حدیث پاک اصل بخاری کی حدیث ہے، اور پھر بخاری سے سبھی نے لی. حضور علیہ السلام یہودیوں کے گھر بھی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے. آج ہم تو اپنے مسلمانوں کی عیادت نہیں کرتے. حضور جان عالم بخاری کی حدیث پاک ہے، حضور کی مجلس میں ایک بچہ آتا تھا جو یہودی تھا، مذہب ایک نہیں تھا، دین ایک نہیں تھا. حضور کی بارگاہ میں آتا اور حضور علیہ السلام کے نا کام کاج کرتا، حضور کی خدمت کرتا. اور امام احمد بن حنبل اور ابن کثیر نے اس خدمت کو بھی کوٹ کیا. وہ خدمت کیا کرتا تھا؟ فرمایا جب حضور کی بارگاہ میں آتا تو پانی کا لوٹا بھر کے رکھ لیتا، میرے آقا آئیں گے تو ابھی وضو فرمائیں گے. یہ خدمت کیا کرتا تھا. وہ بچہ تھا یہودی
حضور کی بارگاہ میں آتا، بیٹھا رہتا، اگر وضو کا موقع نہ ملتا تو پھر حضور کی زیارت کرتا رہتا، اور پھر یہ بھی خدمت کرتا جب حضور علیہ السلام آتے، آقا علیہ السلام نال مبارک نالین پاک اتارتے تو وہ بچہ نالین پاک اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیتا، کبھی سینے سے چمٹا لیتا، اور پھر جب حضور واپس جانے لگتے تو وہ بچہ دوڑ کر نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضور کی جوتی مبارک حضور کے سامنے رکھتا۔ اللہ اکبر۔ کچھ دن گزرے، حضور علیہ السلام نے اس بچے کو دیکھا نہیں۔ کافی دن جب گزر گئے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھ لیا، صحابہ وہ یہودی کا بچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ بچہ کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی بندہ نواز اس کی طبیعت خراب ہے، طبیعت ناساز ہے، وہ تو بستر مرگ پہ ہے آقا، وہ تو بستر مرگ پہ علالت اتنی ہے وہ تو چل پھر نہیں سکتا۔ ادھر وہ بچہ انتظار کر رہا ہے کبھی میرے لیکھ بھی مقدر بھی یاوری کرے کہ حضور جان عالم میرے در دولت پہ حاضر ہو جائیں، ہو جائے عشق تو کوئی چارہ ہی نہیں۔ وہ ایک ہندو شاعر ہے، اس نے بڑی نا خوبصورت شعر لکھا، ہو جائے عشق کسی سے تو کوئی چارہ ہی نہیں، مسلم کا صرف محمد پہ اجارہ ہی نہیں۔ حضور کے ساتھ تو اپنے بیگانے بھی پیار کرتے، حضور کے ساتھ وفا کرتے۔ ادھر بچہ کہ حضور کی راستے کو دیکھتا ہے، کبھی حضور آئیں گے، ماں نے کہا بیٹا وہ کیسے آ سکتے ہیں ہمارے دروازے پہ، ان کا دین اور ہے، ان کا مذہب اور ہے، ان کا دھرم اور ہے، وہ نہیں آئیں گے۔ ادھر حضور جان عالم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے، فرمایا ابو بکر چلیں اس کی عیادت کر کے آتے ہیں، قربان جائیں اس بچے کی شان پر، تھا تو یہودی کا بچہ لیکن حضور جس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ میرے آقا دروازے پہ پہنچے، دکل باغ کیا تو بچے نے کہا اماں جی دروازہ کھولیں، آپ تو کہتی تھیں وہ نہیں آئیں گے، دروازہ تو کھولیں، میرے آقا کی جلوہ گری ہو چکی ہے۔ حضور علیہ السلام دروازہ کھلا تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک اتنی نفاست اور نزاکت والے تھے، حضور علیہ السلام کے ہاتھ اتنے اعلیٰ اور عرفہ تھے جن کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کے ہاتھ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت اور نرم و ملائم تھے، آقا کے ہاتھوں سے مشک اور کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب کسی کے ساتھ حضور ہاتھ ملا لیتے وہ یوں محسوس ہوتا گویا کہ برف کے اولے میرے ہاتھوں میں آ چکے، اتنے ٹھنڈے، اتنے نرم ملائم۔ حضور علیہ السلام اس بچے کے بستر پہ بیٹھے، کبھی کاش ایسا معاملہ ہو جائے، یہودی کا بستر، میرے آقا اس یہودی بچے کے بستر پہ بیٹھے اور میرے آقا نے اس یہودی بچے کا سر اپنی گود میں رکھا، اور وہ گورے گورے ہاتھ جن کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، بچے کے بالوں میں نا ایسے حضور نے ہاتھ پھیرنا شروع کیے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور علیہ السلام نے ہاتھ پھیرے تو بچے نے حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا، میرے آقا نگاہ نبوت سے سمجھ گئے کہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، اسرائیل کی آوری ہونے والی ہے اور اس بچے کا اس دنیا سے خاتمہ ہونے والا ہے۔ میرے آقا سمجھ گئے، میرے آقا جان عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دیکھ کے نگاہ نبوت نے، غیرت نبوت نے، رحمت نبوت نے یہ گوارا ہی نہیں کیا بچہ نال بردار مصطفیٰ کا ہو اور جہنم میں چلا جائے، خدمت مصطفیٰ کی کرتا ہو۔ میرے آقا کی خدمت کیا خدمت تھی، کبھی لوٹا اٹھا کے سامنے رکھ لیتا، کبھی نال مبارک اٹھا کے رکھ لیتا، جس کو آج ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے۔ بڑے قادر اور احترام کر لیں، بڑا پیچھے جا رہے تو رک جائیں، بھائی صاحب آپ آگے چلیں، یہ ایسی نیکی ہے جو کل قیامت کے دن کام آنی ہے۔ ہم نیکی کو نیکی سمجھے تو پھر ہی ہے نا۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ پھیر کے حضور نے اس چہرے کی طرف دیکھا، نگاہ نبوت سے دیکھ لیا، نظر کی جولانیاں، اللہ اکبر، مصطفیٰ جان عالم کی نظر۔ حضور علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھو۔ بچے نے نا اپنے والد کے چہرے کی طرف دیکھا تو والد خاموش رہا، تو بچے نے ڈرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے پھر جب دوسری دفعہ کہا تو بچے نے پھر دوسری دفعہ والد کے چہرے کی طرف دیکھا تو بچے کے باپ نے کہا کہ اے بیٹے
میں نے یہ پہچان کر لی ہے، میں باپ ہو کر تجھ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ابو القاسم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے جب تیسری مرتبہ کہا بیٹا کلمہ پڑھو، تو بچے کا باپ پکار کے کہنے لگا بیٹے ابو القاسم جو کہتے ہیں کر لیں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بچے نے کلمہ پڑھا، حضور علیہ السلام عیادت کر کے واپس تشریف لے آیا۔ ابھی حضور علیہ السلام دروازہ کراس ہی کیا تھا، پیچھے سے رونے کی آواز آئی۔ حضور علیہ السلام نے واپس مڑ کے جب حضور علیہ السلام کے کانوں میں رونے کی آواز آئی نا، صحابہ ساتھ تھے، حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ اللہ بی من النار، فرمایا میرے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس میرے اللہ نے میری وجہ سے انقذہ اللہ بی من النار، جس خدا نے میری وجہ سے اس بچے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ یہ وسیلہ مصطفیٰ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، حضور فرما رہے ہیں الحمدللہ انقذہ اللہ بی من النار، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میری وجہ سے اللہ نے اس بچے پر آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا کیا خدمت تھی۔ آج لوگ کچھ ذہنی گن چکر میں مبتلا ہیں، محبت نے کام آنا ہے یا عمل میں کام آنا ہے، لڑائیاں آپس میں گتھم گتھا ہیں، محبت نے کام آنا ہے یا عمل نے کام آنا ہے۔ میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرتا۔ اس بچے کی ڈیتھ کے وقت جو پیغام جان عالم رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ انقذہ اللہ بی من النار، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر جس خدا نے میری وجہ سے بچے پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ وہ خدمت کیا تھی؟ کیا بچہ نماز پڑھتا تھا؟ بتائیں جی۔ وہ تہجد گزار تھا، نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کو تو نماز کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو تھا ہی یہودی، مسلمان ہی نہیں تھا، صرف کلمہ پڑھا، ابھی تو وضو کا بھی پتہ نہیں تھا، پاکی پلیدی کے مسائل کا بھی نہیں پتہ تھا، ابھی تو نماز کے مسائل کا کچھ علم نہیں تھا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ جہاد کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ صدقات و خیرات کیے، کچھ بھی نہیں کیا، صرف مصطفیٰ جان عالم سے محبت کی اور آقا کی خدمت کی۔ آقا کا نال بردار تھا، حضور کے جوتے اٹھاتا، حضور علیہ السلام کے وضو کے لیے پانی حاضر کرتا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس خدا نے میری وجہ سے اس بچے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قیامت کے دن گفتار نے کام نہیں آنا، قیامت کے دن اعمال نے کام نہیں آنا، قیامت کے دن اگر کام آنا ہے تو حضور جان عالم کی محبت نے کام آنا ہے، حضور کی محبت نے کام آنا ہے۔ آج کے اس مادیت دور میں جب ہم نیکی کو نیکی نہیں سمجھتے، نیکی کر لیں تو جب تک 5 بندوں کو نہیں بتائیں گے تو ہمارا ہاضمہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج میں نے 5 نمازیں پوری پڑھی۔ آج حضرت ابو بکر صدیق کا جب آخری وقت تھا نا، آپ نے حضرت ام عائشہ صدیقہ کو وصیت کی، بیٹا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں میرے لیے نیا کفن نہیں خریدنا۔ ابا حضور کیا وجہ ہے، آپ ورثے میں اتنا کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کو اگر نیا کفن دے دیا جائے تو حرج ہی کیا ہے۔ سنیے حضرت ابو بکر صدیق کا فرمان ذیشان، حضور علیہ السلام کے پیارے یار غار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا عائشہ، اگر میں اللہ کے حضور سرخرو ہو گیا تو اللہ مجھے جنت کا لباس پہنائے گا، اگر میں سرخرو نہ ہوا تو یہ نیا لباس بھی کسی کام نہیں آئے گا۔ فرمایا بیٹا عائشہ، نیا لباس زندہ لوگوں کو ضرورت ہوتا ہے، زندہ لوگوں کے لیے، مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے نئے لباس کی، زندہ لوگوں کو اس نئے لباس کی زیادہ ضرورت ہے۔ آج ہم جب کسی کے کام آتے ہیں تو مشکل وقت میں کام آنا تو تب ہے، نیکی تو تب ہے جب ہر وقت کام آیا جائے۔ اللہ اکبر، لوگوں کے ہم کام نہیں آتے۔ حضرت حاتم بن اسم کا وہ واقعہ بھی آپ نے پوری زندگی بہرے بن کے گزار دی کہ کسی اس عورت کا دل نہ دکھ جائے، وہ واقعہ میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا ہوا ہے۔ تو دوستان عزیز، آج کے اس مادیت دور میں جب ہم نے خدا کی محبت کو چھوڑ دیا، رسول خدا کی محبت کو بھی چھوڑ دیا، دین کی محبت کو بھی چھوڑ دیا، ہر بندہ اپنے گھن چکر میں ہے،
ہم نے نیکی کو حقیر جاننا شروع کر دیا. تو بھائیو نیکی کوئی بھی حقیر نہیں ہوتی. اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو خوش کیا جائے. حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل جن کے پیچھے دوڑا کرتے تھے, امام احمد بن حنبل جیسے لوگ حضرت بشر حافی کے پیچھے پیچھے دوڑتے. کسی وقت ایک شخص نے روک کے پوچھ لیا, اے امام احمد بن حنبل, آپ کو اللہ نے اتنا مقام اور مرتبہ دیا ہے, آپ ایک عام شخص کے پیچھے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو امام احمد بن حنبل کا فرمان ہے, فرمانے لگے جس خدا کو احمد بن حنبل نے مانا ہے نا, بشر حافی اس خدا کو مانتا بھی ہے, اس خدا کو جانتا بھی ہے. حضرت بشر حافی ایک دن جمعہ پڑھایا اور فرض پڑھتے ساتھ ہی فوراً باہر نکل گئے. اچھا نمازی ہر جیسے ہوتے ہیں, ایک جیسے نہیں ہوتے, کچھ مؤدب بھی ہوتے ہیں, کچھ خدمت گزار بھی ہوتے ہیں, کچھ ڈھونڈنے والے بھی ہوتے ہیں, نگاہیں رکھنے والے بھی. یہ کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب, اب یہ کیا ہے, اب یہ کیا, ہر نقطے پہ نظر ہوتی ہے ان کی. حضرت بشر حافی کا بھی ایک اس طرح کا بندہ تھا, اس نے کہا چلیں سنتے ہیں, آج بعد میں پڑھوں گا, پہلے مولوی صاحب کو دیکھتا ہوں. جمعہ کی نماز فرض پڑھائی اور سنتے چھوڑ دی, اور یہ پتہ نہیں جاتا کہاں ہے. اس نے بھی حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا. حضرت بشر حافی ایک نان بھائی کی نا دکان پہ پہنچے, دل میں کہنے لگا, واہ مولوی صاحب, تو نے نماز چھوڑ دی, تجھے بھوک لگی ہوئی تھی, آیا تو آیا کہاں, نان بھائی کی دکان پہ آ گیا. تو نے نماز چھوڑ دی, سنتے چھوڑ دی, اور لوگوں کو مسجد میں بٹھا کے واپس دوڑ کے پیچھے آ گیا. حضرت بشر حافی نے وہاں سے نان خریدے, نان خرید کے پھر حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نا کباب والی دکان پہ تشریف لے گئے. جب کباب والی دکان پہ تشریف لے گئے تو اس نے پھر دل میں کہا, اچھا لگتا ہے مولوی صاحب, پوری نماز ہی اس نے بھوک میں گزار کر ساری نماز ہماری برباد کی ہے. اس نے یہی سوچتا رہا ہے کہ کھانا کھاؤں گا, ابھی یہ خریدوں گا, ابھی یہ خریدوں گا. کیا خیال ہے آپ مولویوں کی تھوڑی بات ہو رہی ہے تو آپ کی توجہ کم ہو گئی ہے. حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کباب خریدا تو اس کے دل میں فوراً بات, اچھا اس نے کباب ہی کھانا تھا, نماز کو چھوڑ دیا, نان خریدے کباب. حضرت بشر حافی نے نا کباب خرید کر پھر آپ جنگل کی جانب تشریف لے گئے. اچھا اب مولوی صاحب اس کا مطلب یہ ہے نمازیوں کو مسجد میں بٹھا کر, نمازیوں کو مسجد میں چھوڑ کر اب یہ خود عیش و آرام کے ساتھ, ٹھاٹ باٹ کے ساتھ سبزے پہ بیٹھ کے نان اور کباب کھائے گا. اللہ ہوگا کیا اس نے منظر دیکھا, ہمارے لیے پیغام چھوڑا, خدا را اچھائی کی جانب گامزن رکھا, اپنا ذہن اچھائی کی جانب. نیکی ایسی نیکی کام آئے گی جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگی. ہم سے اپنی لوگوں کی نمازوں کے بارے میں, لوگوں کے معاملات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, ہم سے اپنے معاملات کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ بھی پیچھے پیچھے. حضرت بشر حافی جنگل میں تشریف لے گئے, وہاں پہ ایک کٹیا تھی, جھوپڑی تھی, اور اس کا کپڑے کا ایک دروازہ اس نے پردے کا چرمن سروا رکھا تھا. حضرت بشر حافی نا پہلے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دیتے رہے, تھوڑی دیر کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے. وہ شخص بھی نا پردے کی اوٹ سے دیکھتا رہا. کیا دیکھتا ہے اندر؟ ایک بوڑھا ناتواں قسم کا, کمزور اور ضعیف اور ناتواں, جو چلنے سے بھی عاجز, اٹھ بھی نہیں سکتے. حضرت بشر حافی اس کے قریب گئے, سب سے پہلے ہاتھ باندھ کے معذرت چاہی, بابا جی مجھے معاف کر دینا, جمعے کا دن تھا, دراصل میں نے خطبہ جمعہ دینا تھا, میں نے فرض نماز پڑھا کے میں فوراً دوڑ آیا ہوں, لیٹ ہو گیا ہوں, معذرت, لیٹ کی معذرت میری قبول کریں. میں جانتا ہوں صبح کا آپ نے ناشتہ تک بھی نہیں کیا, کیوں میں بھی مجبور تھا, میں نے لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھانی تھی. حضرت بشر حافی نے پہلے اس کے ہاتھ پاؤں, پانی سے ہاتھ پاؤں دھوئے, اپنی دستار اتاری. اللہ اکبر. یہ بات ساتھیوں کان کے چسکے کے لیے آپ نہ سنیں, اس بات کو دل میں بٹھائیں اور اس کو حفظ جاں بنائیں, اس پہ عمل کریں. ہم سنتے تو سب کچھ ہیں, عمل ہمارے پاس زیرو ہے. عمل مجھ میں بھی زیرو, آپ میں بھی اللہ باللہ. آپ تو ماشاءاللہ نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, 5 انگلیاں برابر نہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا. تو آپ نے اپنی دستار اتاری. حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ دستار اتار کے نا بابا جی کے پہلے منہ صاف کیا, دستار اتار کے منہ صاف کیا, آنکھوں کی گندگی صاف کی. بوڑھے لوگ جیسے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں, منہ سے لال بھی ٹپکتے ہیں, لال صاف کیے, لال. اور پھر سامنے وہ بچھا کے نا اپنی دستار اس بابا جی کے سامنے ایسے بچھا کے آپ نے وہ کھانا کھلانا شروع کر دیا. جب اس بابا جی نے کھانا سیر ہو کر کھا لیا نا, ٹھنڈا سانس لیا. جب انہوں نے ٹھنڈا سانس لیا تو کہنے لگے کہ اے بشر حافی اتنی تکلیف نہ کیا کر,
کہاں میں عاجز بندہ، کہاں کمزور سا بندہ، تو میرے لیے اتنی زحمت گوارا کرتا ہے، اتنی تکلیف برداشت کرتا ہے، میرے لیے یہ کام مت کیا کر، مجھے اچھا نہیں لگتا زمانے کا مقتدا اور پیشوا ہو کر اس طرح میری خدمت کرے، یہ کام آج کے بعد نہ کیا کرو۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور سنیے یہ بات اور لذت محسوس کرتے ہوئے تحیہ کریں، اس کو حرز جاں بنا کر اس پہ عمل کریں گے۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا کھڑے ہو کے کہا بابا جی یہ نہ سمجھنا اللہ نے مجھے یہ مقام نمازوں کی وجہ سے دیا ہے، یہ نہ سمجھنا اللہ نے مجھے یہ مقام تہجد کی وجہ سے دیا، یہ نہ سمجھنا اللہ نے یہ مجھے مقام تلاوت قرآن کی وجہ سے دیا، یہ نہ سمجھنا اللہ نے مجھے یہ مقام اوراد و وظائف کی وجہ سے دیا، بلکہ حضرت بشر حافی کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں تو یوں سمجھتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے تو تیری خدمت کی وجہ سے دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ بشر حافی جو آگے آگے چلتے، امام احمد بن حنبل پیچھے پیچھے دوڑتے، پوچھا آپ پیچھے کیوں دوڑتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کے الفاظ ہیں جس خدا کو احمد بن حنبل مانتا ہے نا، بشر حافی اس خدا کو مانتا بھی ہے، اس خدا کو جانتا بھی ہے۔ اتنا مقام کیوں ملا؟ معاشرے کی تشکیل کی وجہ سے ملا۔ اتنی عزت، رفعت، شان اور بلندی کیوں ملی؟ لوگوں کے کام آنے کی وجہ سے ملی۔ نیکی کوئی بھی حقیر نہیں ہے، خدا را نیکی کو حقیر نہ سمجھے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا، اللہ کے حضور ہر نیکی قیامت کے دن دکھائی جائے گی، اور لولی لنگڑیاں نیکیاں اس دن کوئی کام نہیں آئیں گی۔ نیکی وہی کام آئے گی جو قوت والی نیکی ہوگی، جو بغیر ریا کے نیکی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔